میرے اینکر جو ہیں اکرم دورانی صاحب، قائم خانی صاحب، اکرم قائم خانی صاحب، اور آج کی یہ اتنی اس قدر انلائٹنڈ آڈینس جو یہاں پر بیٹھی ہے، السلام علیکم۔ اچھا، اگر اکرم قائم خانی صاحب نے میرے لیے یہاں جو الفاظ ادا کیے، اگر یہ 2015 میں خدا نخواستہ ادا کرتے تو بھی شاید اس کے ساتھ یہ اعلان ہوتا کہ اگلے دن جو ہے وہ جو وسعت اللہ خان نے کہا۔ تو میں وسعت اللہ خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، یہ انہوں نے 2015 میں یہ الفاظ ادا نہیں کیے ہیں، یہ 2024 میں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم تھوڑا سا پریزنٹ ٹائمز میں بھی آ جائیں تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا۔ اچھا، اور یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ سہیل وڑائچ میرے بولنے کے بعد نہیں بولے بلکہ مجھ سے پہلے بول لیے، اس لیے انہوں نے خود بخود ایک ہلکا ہاتھ رکھا مجھ پر۔ اگر میں پہلے بول لیتا تو مجھے پتا کہ یہ بہت ساری باتیں اس میں سے بھی نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، میرے خیال میں شاید سب سے مشکل آج کے اس کتاب کی رونمائی پہ جو بولنا ہے وہ حافظ نعیم کے لیے شاید مشکل تھا، اور میرے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ آج میں گفتگو کروں، کیونکہ میری اس بات کو چاہے آپ ازرائے مذاق لیں یا سنجیدگی سے لے لیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں جو بات کرنے جاؤں گا اس کے بعد 8 فروری کے لیے میں سلیکٹڈ تھا یا نہیں تھا۔ میں اگر سلیکٹڈ تھا تو کہیں مبادہ نان سلیکٹڈ نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بڑی لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں یہ جو آج کی گفتگو ہے جو۔ اچھا، پھر مظہر عباس اپنے کالم کے حوالے سے ان کے پڑھنے والے بہت ہیں، سننے والے بہت ہیں، اور وہ آج سننے والے یہاں آئے بھی ہیں، اور میں نے بھی اس سے پہلے کسی بک لانچنگ میں اس قدر جو ہے وہ اٹینڈنس یا حاضری نہیں دے گی۔ تو مجھے آپ کی صحافت پہ، کالم نویسی پہ، آپ کی لکھنے کی طاقت میں، اور اس طاقت کی بنیاد حق اور سچ پر مبنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید کوئی رائے دینا، روشنی ڈالنا، وہ سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ تو وہ تو یہاں سب نے کنفیشن کیا ہے اور ہم سب بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو موضوع چھیڑ دیا ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم سب سے بہت سارے 164 کے اقبالی بیانات لینے کا بھی اہتمام آپ نے کیا۔ تو بھائی، فار دا سیک آف بریوٹی، وقت بچانے کے لیے، اور آپ کی مزید تالیاں جو کم از کم میرے حصے میں میرے کسی نقطے کے خلاف نہ آئے، اس کی پیش بندی کرنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ باقی سیاسی جماعتوں اور اکابرین کی طرح ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں، دانستہ بھی ہوئیں اور نادانستہ بھی ہوئیں۔ اب اس کی پرسنٹیج اگر سہیل وڑائچ لکھیں گے کتاب تو اس میں دوسری ہوگی، اور اگر مظہر عباس کتاب لکھیں گے تو اس میں وہ پرسنٹیج ویری کرے گی، کیونکہ مظہر عباس کراچی میں رہتے ہیں۔ کراچی کی بوز و باش، اس کی معاشرت، اس کی شہریت، اس کے مزاج، اس کی نفسیات کو روزانہ کی بنیاد پہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ سہیل وڑائچ بھائی اگر کچھ بہت زیادہ دور سے، بہت زیادہ اندر کی بات کریں گے تو میرے خیال میں شاید اس طرح سے اپنے قلم کے ساتھ حق ادا نہیں کر سکیں گے جس طرح شاید مظہر عباس کرے۔ اسی لیے آپ نے قریب کی نظر کا چشمہ مانگا تھا۔ اسی لیے بس ہم آپ کو اس وقت تک بلائیں گے جب آپ کی دور کی نظر بھی صحیح رہے۔ تو میرے خیال میں اب ماجرا یہ ہے
کہ ہم کیوں نہ اس ساری گفتگو کو سمیٹیں. اور میں ماضی میں بہت زیادہ جاؤں. دیکھیں جو آپ نے کہا, جو آپ کا تجزیہ ہے, جو تاثر ہے, دیکھیں ہماری غلطیوں کا بھی تاثر بھی ہے. اینڈ پرسیپشن از آلویز گریٹر اینڈ بگر دین دا ریالٹی. تو یہ بھی تو ہے نا کہ تاثر جو ہے وہ حقیقت سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے. لیکن گزشتہ 1 سال میں یار مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم 2015 میں یہ بات نہیں کرتے تھے تو یہ بتائیں کہ وہ کون سی تنظیم ہے اس دنیا میں جو اپنے بانی قائد سے الگ ہوئی ہو اور اس طرح سروائیو کر سکے اور آج آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں کوئی ایک تنظیم کا نام بتا دیں. دیکھیں آپ بتائیے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید, اور اس کے بعد نیچے آپ آئیں, نیچے آئیں بلاول بھٹو زرداری, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح کوئی بھی لیگیسی لے لیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان سارے بڑے بانی رہنما اور جو ان کی اگلی نسل ہے, اگر اس کو لیڈرشپ سے مائنس کر دیا جائے تو یہ ساری پارٹیاں آج کہاں پر کھڑی ہوں گی؟ یہ بات بھی تھی, کہاں کھڑی ہوں گی؟ تو آج اگر ہم نے سروائیو کیا ہے تو کم از کم ہماری بنیاد میں, سرشت میں, فطرت میں ایک آئیڈیالوجی ضرور تھی. ایک عام آدمی کو امپاور کرنا, ایک عام آدمی کو اس کے بنیادی حقوق دلانا, اور ایک عام آدمی کو سر اٹھا کر چلنے اور سر اٹھا کر جینے کا موقع دینا. جو غلطیاں ہوئیں اور اپنے اس اصل مقصد سے اگر ڈیریل ہوئے تو بھائی اس کی سزا بھگتی ہے, بھگت رہے ہیں, اور اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا. اور 22 اگست 2016 تو کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جب if it was the last nail in the coffin تو ہم نے بھی اپنا ایک فیصلہ کیا. اور اگر ہمارے درمیان بھی کوئی اندر کی لڑائی کی بات کرتے ہیں تو 2016 کے بعد کیا ہوا, تو کچھ میرے درد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کسی ایک سلیکٹڈ حکومت کو چلانے کے لیے صرف اس کے لوگوں کو الیکٹ نہیں کرایا گیا, بلکہ ایم کیو ایم کے اندر بھی جو اگر کوئی نیکسٹ لیڈرشپ آ رہی تھی, بن رہی تھی, اس کو بھی تو پارٹی سے الگ کرایا گیا. یار اس کا بھی تو ذکر کرے. وہ کس نے کیا تھا جو ہمیں انصاف کا اور احتساب کا تحفہ دیا گیا تھا؟ تو بھائی اس کے بعد سب سے پہلا جو صدقہ دیا گیا وہ ایک ایسی ایم کیو ایم بنانے کا دیا گیا کہ جو آگے کے سلیکٹڈ کے ساتھ چل سکے. تو یہ بات بھی تو غور طلب ہے. پھر ایک آپ سب فیصلہ آج کریں کہ ہمیں معلوم ہے کہ پھر سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا گیم شروع ہو گیا. اس الیکشن میں کیا ہوگا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, اور پھر اس جو اگلی حکومت بنے گی 6 ماہ کے بعد کیا ہوگا, 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ مظہر عباس کے کالم اسی طرح چل رہے ہوں گے, سہیل بڑائچ کی بیلات تبصرے اسی طرح چل رہے ہوں گے. نہیں, یہی دیکھیں, اب آپ کہہ رہے حکومت میں ہوں گے. نہیں, اچھا, اور پبلک کی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کر دے گی. بھائی کیوں, میرے بائیکاٹ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ آپ کی لاٹری لگتی ہے. دیکھیں بھائی, نہ چھیڑو ملنگا نو. اگر آپ پنگا لیں گے تو میں کہوں گا ایک مائک آپ رکھیں, ایک میں رکھتا ہوں, آئیں بات کرتے ہیں. میں بھی بات کر رہا ہوں بھائی, میں کون سا لڑ رہا ہوں. تو اب صورت یہ ہے میرے بھائی, میری بہنوں, سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ اسی طرح سب کچھ چلتا رہے گا؟ ایک کتاب آئے گی, کالم آئیں گے, مصطفی اللہ خان اپنی بات کریں گے. مطلب ہم نے بھی تو ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا
اپنے سٹریس کو کم کرنے, اپنی ٹینشن کو کم کرنے, تھوڑا سا ادب, تھوڑی سی زبان, تھوڑا سا لٹریچر, تھوڑی سی تاریخ, بس یہ حوالے ہمیں مل جاتے, ہم سب بھی تو گھر چلے جاتے. ہمیں بھی تو کچھ سوچنا ہے. آئیں ایک ایسی لابینگ کا سلسلہ شروع کریں اور یہ طے کریں کہ بھائی اگر ہر الیکشن کے بعد ایسا ہونا ہے اور ہر الیکشن میں ایسا ہونا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جائیں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ بھائی ہمیں الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے, پہلے رولز آف دی گیمز کو صحیح کریں, اس کے بعد الیکشن لڑیں. ورنہ آج جو جیل میں ہے وہ بھی ریل میں آنا چاہتا ہے اور جو ریل میں اس کو جیل میں بھیجنا چاہتا ہے. بات تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید بنائیں, سب بناتے, جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور جو کچھ لکھ سکتا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری کا ہے, ایز اے پولیٹیکل فریٹرنیٹی, ایز اے سو کالڈ کسٹوڈین آف ڈیموکریسی, ہم سب کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی صحیح کی, کوئی نیشنل ایجنڈا بنایا؟ ہاں, ہمیں سوشو اکانومک ایجنڈا بنانا ہے جس میں عمل ہم کر سکیں نہ کر سکیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, کیا کسی نے بھی بات کی؟ ہاں, حافظ نعیم نے کہا کہ کیا جیسی بھی جمہوریت ہے کیا یہ سلیکٹو جمہوریت نہیں ہے؟ سلیکٹڈ کی بات ہوئی, سلیکٹرز کی بات ہوئی, لیکن اسی سلیکٹو ڈیموکریسی پر ساری بڑی جماعتوں کا اتفاق ہے. پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو. پہلے 2 پارٹیوں کی باری آتی تھی, اب شاید یہ 3 پارٹیاں بن گئی, اب ان تینوں کی باری آئیں گی. ایسا ہی ہوگا نا. تو چوائس کہاں ہے عوام کے پاس بھی, اور گراس روٹ ڈیموکریسی کہاں ہے, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کہاں ہے. پھر جمہوریت کا یہ مطلب کہ میجورٹی رولز, لیکن اس میں بھی کس حد تک رول, کہ کہاں تک رول کرنا ہے. کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں اگر ایک پورا مینڈیٹ آپ کے خلاف گیا ہے تو پھر اگر آپ کے پاس ایک اکثریت دہی سندھ کی ہے, اس کی بنیاد پہ آپ رول کر رہے ہیں, تو کیا آپ کے فیصلوں میں 15 سالوں میں جو پاکستان کی ضرورت ہے, کراچی میں K4, یہاں پر سرکولر ٹرین جو جائکا نے آ کے آفر کی, بلڈ اون آپریٹ, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا فیئر آپ کی مرضی سے رکھیں گے, لیکن نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. تو میرے خیال میں بات مکمل ہونی چاہیے, ورنہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم. ڈیموکریسی ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم, جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسی. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اور میں تو یہ شعر ہر آنے والی حکومت اور ہر جانے والی حکومت کو کہتا ہوں کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اب اس میں غلطی سے ایک دن میرے منہ سے نکل گیا کہ اب یہ ذرا اگر اس کو سینسر کر دیں, یہ چیز نہ آ جائے تو ذرا, میرا 8 فروری کو سلیکشن ہے, ذرا اب آپ ایسا آگے لگا دو نا یار. ایک ایسی تو لگانا ہے. اچھا, تو دیکھیں یہ بھی ایک, اس کو بھی وہ سمجھے کہ یہ ایک علامتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے, سپاہ کسی کی نہیں. اکرم بھائی اب بتائیے کہ اگر میں سلیکٹڈ تھا تو اس گفتگو کے بعد آگے میرا کیا فیچر ہے؟ اچھا, اس کے باوجود ہی اگر میں الیکٹ ہو جاؤں تو کم از کم آپ یہ گواہی تو دیں گے نہیں بھائی. اب دیکھیں, اب اس کا مطلب ہے کہ کسی پل چین نہیں, آپس میں اعتبار نہیں. یار کچھ لوگ تو آپس میں اعتبار کریں. 4 مرتبہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں, تم ہے گاؤں کے کتنے بھی چودھری
मर जाए, कराची की पग तुम्हारे सर पे नहीं लगेगी भाई। मैं कह चुका था, मैंने कहा था, वो कौन सना हाशमी की शादी में कहा था मैंने कि हमारे बॉयकॉट से तुम्हें फायदा नहीं होगा। तो अब देखिए ना, ये अब इसीलिए मैं कहता हूं कि बैठो, बात करो। सिर्फ यही फोरम नहीं है जब मैं और हाफिज नईमुर रहमान हम बात करें, आपसे करें, मैं अपने स्कोर करूं, ये अपना स्कोर करें। हम कहाँ बैठे हैं आपस में भाई? हमने कौन सी जिम्मेदारी? अब कराची में कोई एक जमात, एक मेयर, पाकिस्तान का कोई एक जमात, उसका एक सरबरा, एक वजीर आजम इस मुल्क के, इस शहर के जुमला मसाइल हल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं एक कौमी एजेंडे पर इत्तफाक राय करना होगा, और उसमें सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि भाई इलेक्शन लड़ना भी है कि नहीं लड़ना। आए बात करें इस पर, बाकी सारी बातें एक दूसरे की बुराइयां छोड़ दें। जब इलेक्शन के बाद कुछ आप बताएं ना कि एक, अभी सारी बातें जो जाएंगी कि एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक मुल्क के हालात अच्छे हुए या बद से बदतर हुए। लोगों को एक उम्मीद, एक तसल्ली कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं। 30% आज किसी ने कहा महंगाई कम कर देंगे, फार्मूला तैयार कर लिया। अभी आज ही एक जलसे में कहीं वहाँ था हज़ारा डिवीज़न में 30% कमी कर देंगे, फार्मूला तैयार हो गया। तो भाई ये कैसे तैयार हुआ फार्मूला? आप मुझे बताएं। क्या आप आइटम नंबर 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का है उसको डिलीट करेंगे कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर? क्यों? लैंड रिफॉर्म्स की बात की, बहुत सारी चीजें तो जिसमें मैं और आप एक पेज पर हैं। पीटीआई भी ये कहते कहते थक गई कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है। याद है? एक पेज पर है या एक पेज पर है? पतंगों के जो पता नहीं चला, कब जमीन निकल गई पता ही नहीं चला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां से अडियाला से बात अडियाला की हुई, और कहां कहां की बात हुई थी? किन किन जेलों की बात हुई थी? अटक की बात हुई नहीं भाई, शाही किला की हुई, अटक की बात ही नहीं हुई। जी मैं भी था वहां। तो ये सब गुजरे हैं उसी तजुर्बे से। वो कहते ना, जो हम पे गुजरे तो रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी हिमाकतों के अजाब झेले तो लोग समझे, है या नहीं? तो ये इस मुल्क की कहानी है। आए, एतराफ़ करें, एक वो बॉक्स बनाए ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन का, इसी तरह का ऐवान सजाएं और उसमें एतराफ़ करें कि ये गलतियां हुई, अब हम नहीं करेंगे, नहीं होनी चाहिए। सब बात करें और कोई फैसला करें कि ये इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, इस मुल्क में क्या होना चाहिए, किसका क्या किरदार है। वो बुनियादी नुक्ता है। फिर एक मर्तबा बाउट हो गई, लड़ाई हो गई, फिर वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पे ही मार लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम सब तैयारी कर रहे हैं कि जब सांप गुजर जाएगा फिर लकीर पीटेंगे, फिर वो घूंसा अपने मुंह पे मारेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं एक आखिरी शेर पढ़ दूं, मेरी भी खुश फहमी है। वो ये है कि चिराग देख, जब मैं मुस्तफ़ा भाई, खालिद भाई एक जगह जमा हुए तो मेरी आप कुछ थोड़ी सी आबादी रिकवर की, कराची की कौमी असेंबली की सीट बढ़ी और एक 3 सूबाई की। फिर हमने एक बिल दिया, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों की शमूलियत और शिरकत हो। अब लाड़काना के मेयर 130 मेयर हैं। जब नेशनल फाइनेंस कमीशन प्राइम मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट को फंड्स देता है नेशनल पूल में से, जब 4 सूबों और 4 वजीर आला को फंड्स देता है, तो फिर 130 मेयर्स जो डिस्ट्रिक्ट के हैं पाकिस्तान के, उनको भी वहीं से बराह रास्त फंड मिलना चाहिए।
کم از کم ایک ایشو حل ہو جائے گا. صوبوں اور بلدیات اور ضلعوں میں جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا. 18ویں ترمیم کے ساتھ بھی ہم تھے. آخری چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا, چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا, کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے, انہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا. پاکستان زندہ باد. مظہر عباس پائندہ.